پرسکون رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. آخری لمحات اس کے چند گھڑیاں رہ گئی ہیں درمیان میں, اس کے بعد روزہ افطار ہوگا اور اس طرح بار بار ہوتا ہے. انشاءاللہ آج کمپلیٹ ہو جائے گا, مغفرت کا عشرہ ہے. جی حقوق البات پر بات ہو رہی تھی, اس کو سمیٹتے ہیں گفتگو کو. جی مفتی صاحب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس نے عرض کیا ان فلانتن تذکر من کثرت صلاتها و صیامها و صدقتها غیر انها تؤدی جیرانها بلسانها. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون ہے جو بہت زیادہ نمازیں بھی پڑھتی ہے, یعنی فرض نمازوں کے علاوہ نوافل بھی پڑھتی ہے, اور روزے بھی رکھتی ہے, یعنی رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی روزے رکھتی ہے, اور صدقہ خیرات بھی بہت کرتی ہے. لیکن ایک کام یہ کرتی ہے کہ وہ پڑوسیوں کو تکلیف دیتی رہتی ہے. اس کی زبان بہت زیادہ چلتی ہے تکلیف دینے کے حوالے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار, وہ جہنم میں. پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون ہے جو روزے بھی کم رکھتی ہے, صدقہ خیرات بھی زیادہ نہیں کرتی, یعنی روزے رمضان کے رکھتی ہے, اس کے علاوہ نفلی روزے نہیں رکھتی یا بہت کم رکھتی ہے, اور صدقہ خیرات بھی کم کرتی ہے, نمازیں بھی اس کی اس طرح کی نہیں ہیں جس طرح کی اس کی نمازیں ہیں, لیکن وہ کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دیتی. سبحان اللہ. اس کے پڑوسی اس کی زبان کی باتوں سے محفوظ ہیں, یعنی گالن گلوچ سے یا برے الفاظ سے باقی سارے لوگ محفوظ ہیں. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فی الجنہ, وہ خاتون جنت میں جائے. سبحان اللہ. اب آپ اندازہ لگیں کہ ایک خاتون یا کوئی مرد ویسے نارمل میں وہ لوگوں کے ساتھ زبان درازی سے کام بھی لیتا ہے, لوگوں کے ساتھ برے بیہیویئر کے ساتھ ملاقات کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ روزے بھی بہت سارے رکھتا ہے, یعنی رمضان کے علاوہ بھی رکھتا ہے, صدقہ خیرات بھی بہت کرتا ہے, تو پھر اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا. تو اسے حقوق العباد کو پامال ہونے سے بچانا بھی ہوگا, بندوں کے حقوق کو محفوظ کرنا ہوگا. اگر وہ کرے گا تو اس کے یہ روزے بھی کام کے ہیں, اس کی نمازیں بھی کام کی ہیں, اس کے صدقہ خیرات بھی کام کے ہیں. صحیح. اللہ تعالی ہم سب کو حقوق العباد کی اور حقوق اللہ کی حفاظت کرنے کی صحیح طور پر ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ, بہت شکریہ. عبدالخالق صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ, سعید احمد مدنی صاحب موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اب چونکہ صرف 1 یا 2 منٹ رہ گئے ہیں درمیان میں, ہم چاہتے ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اس سے پہلے آپ سے اجازت بھی ہم چاہیں گے. آج کی ہمارے افطار ٹرانسمیشن کا یہاں اختتام ہوگا. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی, لیکن جانے سے پہلے دعا کے لیے ملتمس ہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. یا رب العالمین ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرما, ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, عالم اسلام کی خیر فرما, بالخصوص ملک پاکستان کی خیر فرما. یا رب العالمین ملک پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. یا رب العالمین غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما, جو شہید ہو گئے ان کے درجات بلند فرما. یا رب العالمین ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرما, تمام کی مشکلات کو حل فرما. یا رب العالمین اولاد کو والدین کا صحیح فرما بردار بنا, والدین کو اپنی اولاد کی صحیح نگہداشت کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین پڑوسیوں کے حقوق کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین جتنے بھی حقوق العباد ہیں سب کو صحیح طور پر ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی صحیح حفاظت کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین تمام کے گھروں میں خیر برکت کا نزول فرما, تمام کے کاروبار میں رزق میں وسعتیں اور برکتیں نازل فرما. یا رب العالمین رمضان المبارک کی برکت سے, عشرہ مغفرت کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش فرما. یا رب العالمین حاضرین اور دعا میں شریک لوگ جو بھی اپنے دلوں میں نیک ارادے رکھتے ہیں تمام کے دل نیک ارادوں کو پورا فرما, تمام کی مشکلات کو حل فرما, تمام کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما. NTN کی ٹیم جتنے بھی اس میں شامل ہیں تمام کی مشکلات کو حل فرما. محترم جناب علی بھائی صاحب اور دیگر تمام احباب کی مشکلات کو حل فرما, تمام کے رزق میں کاروبار میں وسعتیں اور برکتیں نازل فرما, تمام کے دل نیک ارادے پورے فرما. ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.